بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قضیہ ہے جناب عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی FIR کا، جس کی بازگشت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سنی گئی ہے، اور اب یہ مسئلہ وزیر آباد کے سیشن عدالت میں بھی پیش آ گیا ہے۔ یہ عجیب سی ایک صورتحال ہے کہ 3 دن تک جناب عمران خان کے وکلاء کی ٹیم تھانے میں بیٹھی رہی اور زور دیتی رہی کہ FIR آپ عمران خان کے بیان کے حوالے سے لکھیں، لیکن 3 دن تک یہ FIR نہیں بنائی گئی۔ یہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ان کی FIR میں ایک پرابلم اس حوالے سے آتا ہے کہ جب کوئی ایسا وقوع ہوتا ہے دہشت گردی کا، تو اس وقت کوئی FIR کرانے کے لیے سامنے نہیں آتا، تب پولیس کی مدعیت میں FIR لکھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں IG شاہکار بہت ہی عجیب شاہکار نکلے کہ انہوں نے 3 دن تک عمران خان کی درخواست پہ FIR نہ ہونے دی، اور جب سپریم کورٹ نے پوچھ گچھ کی تو یہ FIR 3 دن کے بعد پولیس کی مدعیت میں لکھ دی گئی، اور اس کی یہ تقریباً جو عمران خان چاہتے تھے اور جو حقیقی بنیاد تھی، اس کے بجائے انہوں نے اس انداز سے ہی اس FIR کو درج کیا جس کا تذکرہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کرتے رہے۔ کس حوالے سے کرتے رہے؟ چونکہ وہ کرتے رہے کہ ایک جو فائرنگ کا ملزم تھا، جس نے گراؤنڈ میں لوگوں کے ساتھ ہجوم کے ساتھ کھڑے ہو کر فائرنگ کی تھی، اور اس کو PTIA کے ایک جانباز نے دبوچ کے اور مزید فائر کرنے سے روک دیا تھا، لیکن اس کشمکش میں ایک اور کارکن کی جان بھی ہاتھ سے گئی۔ تو وہ حیرت انگیز صورتحال تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے رٹا رٹایا وہی الزام جو ہے درست کر دیا جو بات جناب رانا ثناءاللہ کر رہے تھے، اور اس کو انہوں نے مذہبی جنونی کے طور پہ پیش کیا، جبکہ اس کے محلے داروں نے کہا کہ یہ تو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا، تو یہ کس طرح ایک مذہبی جنونی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبیک والوں کی تنظیم تھی، ان کے حافظ سعد نے بھی اس سے دوری کا اظہار کیا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن FIR جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اب اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب عمران خان جن افراد کو اس میں نامینیٹ کر رہے تھے، جن میں رانا ثناءاللہ بھی شامل تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل تھے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جن کا تعلق فوج سے ہے، اس حوالے سے وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس FIR کو درج نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں، یہ معاملہ سیشن کورٹ میں آ گیا ہے، اور بالآخر یہ FIR جو ہے، یہ جن پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہی مدعی کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، جو بہت سارے شخصیتیں جو ہیں جن کو قتل کیا گیا، ان میں جناب وزیر اعظم سابق
لیاقت علی خان، اس کے علاوہ جان ایف کینیڈی امریکی صدر، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا۔ جناب، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جان ایف کینیڈی کے قاتل کو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن عدالت میں سماعت شروع ہونے سے قبل ہی ان کے ایک سپورٹر نے ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ پس پشت اس کے کون تھے۔ تو یہی صورتحال جو ہے ایک ایسے ملزم کو سامنے جو رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولتا رہا 1 گھنٹے کے اندر اندر، جبکہ ابھی FIR بھی درج نہیں ہوئی تھی، اور اس پہ جناب رانا رسول اللہ نے کہا کہ جناب اسی بیس پہ JIT بننی چاہیے، اور یہی الزام۔ اب تو ٹرک کا فرانزک بھی ہوا ہے، اس سے بھی پتہ لگا ہے کہ یہ ایک نہیں 2 طرفہ حملہ تھا۔ اور اس کے بارے میں جب یہ واردات ہو رہی تھی، اس وقت نیوز ویک کے چیف ایڈیٹر جو ہیں، ان کی گاڑی اس عمران خان صاحب کے ٹرک کے پیچھے تھی، تو انہوں نے بھی اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ ان کے ڈرائیور نے دیکھا ہے کہ اصل برس جو ہے وہ سامنے کی ایک بلڈنگ کی دوسری منزل سے ہوا۔ تو یہ چیزیں واضح ہونے کے باوجود اس کو یک طرفہ ایک رٹے رٹائے طوطے کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال کیوں ہوتی ہے ایسی کہ IG شاہکار جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی شاہکاری کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ تو اس میں ایک شعر بھی میں پڑھنا چاہوں گا کہ زندگی کی حسین راہوں میں کتنے بازی گروں کا ڈیرا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ کرنل بختیار حکیم نے بھی اپنی کتاب زندگی میں کی ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ذمہ داری سے فرار، خاموشی، پردہ پوشی، ہر دوسرے شخص سے رازداری، مصلحت کے تحت جھوٹی بیان بازی، یا موقع کے مطابق بات، سب خوف کی مختلف شکلیں یا علامتیں ہیں۔ بہادری اور بزدلی کا سماجی مقام سے اور سرکاری عہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسئلہ شخصیت کی تعلیم، تربیت اور اٹھان کا ہے۔ ایک وزیر اعظم یا ادارے کا سربراہ اپنی کمزوری یا غلطی کی ذمہ داری کسی ماتحت پر ڈال کر اس کام کی سزا بھی اپنے ماتحت کو دے سکتا ہے، یا جس اہم پالیسی دستاویز پر اس نے دستخط کرنے تھے بوجہ اپنی بزدلی اپنے نائب یا ڈپٹی کو دستخط کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ ادارے کی تمام تر کمزوری اور نقصانات کی ذمہ داری اپنے سے پہلے حاکم اور انچارج پر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ واردات ہے جو ہائی پروفائل قاتلانہ حملوں میں یا ہائی پروفائل مقدموں میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے بحران میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اس میں میں ایک اور کتاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی، بھٹو، ضیاء اور میں، اس میں چونکہ جنرل ضیاء بھی C-130 کے جہاز میں اپنا جان کھو بیٹھے تھے کہ حادثے میں، تو اس کے بارے میں جنرل چشتی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے ان کی بات میں اہمیت ہے کہ جنرل ضیاء کو انقلاب کے ذریعے آگے لانے میں جنرل چشتی کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں
حکومت طیارے کی تباہی کو حادثہ قرار دے رہی ہے، میں اسے سیاسی قتل قرار دیتا ہوں۔ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ذمہ داری ان میں سے کچھ حضرات کی ہے جن کا یہ فرض تھا کہ طیارہ اور اس کے عملے اور مسافران کی حفاظت کریں۔ یہ لوگ ہرگز عام شہری نہیں ہو سکتے، یہ تو مسلح افواج کے عملے میں سے ہی ہوں گے۔ صرف ان حضرات کی وساطت سے C-130 جہاز تک رسائی ممکن تھی، اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص اس حادثے کا مورا یا اعلی کار ضرور بنا ہے، رضاکارانہ طور پہ یا پیسے کے لالچ میں، لیکن مہرباز کون تھا، یہ سوال اہم ہے۔ یہی سوال اب جو پیدا ہو رہا ہے وہ اپنا جناب عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے سوال سے۔ یہ فضائیہ کے طیارے کے بارے میں یہ مزید کہتے ہیں جنرل چشتی، پاکستان فضائیہ کا طیارہ جس کو ہرکولس C-130 کہتے ہیں نے حسب ضابطہ ہوائی اڈے سے پرواز کی، 5000 فٹ کی بلندی تک پہنچا اور پھر یکلخت آگ کا گولہ بن گیا، جس سے جنرل ضیاء اور 29 دوسرے افراد جن میں امریکہ کا سفیر آرنلڈ رافیل اور چیف ملٹری اشاسی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسن بھی شامل تھے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حالات سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ تخریب کاری تھی۔ تو اسی طرح کی تخریب کاری جو ہے یہ اپنا جناب عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس میں ایک قتل بھی ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ کہ 3 دن تک اس کی FIR درج نہیں کی گئی۔ وکلاء جو ہیں عمران خان کی درخواست لے کے تھانے میں بیٹھے رہے، اور اس کے باوجود یہ پولیس کی مدیت میں ایک فرضی FIR جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے۔ تو اس کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل بات ہے، چونکہ یہ جو لوگ پاورفل اداروں میں ہوتے ہیں یا حکومت میں ہوتے ہیں، یہ آسانی سے کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ نئی آنے والی حکومت کے لیے عمران خان ایک بہت بڑا خطرہ بن کے سامنے آ رہے تھے، کیونکہ عوام کی 75% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں آ چکی تھی، اور اب بھی جو لانگ مارچ ہے وہ وہیں سے شروع کیا گیا ہے، وزیر آباد سے، جہاں پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اور عمران خان اس میں راولپنڈی میں شریک ہوں گے، اور یہ 8-10 دن کے بعد یہ راولپنڈی لانگ مارچ پہنچے گا۔ تو اس میں میں تھوڑا سا ایک آپ کو، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، جو ہر چیز کی فکر میں اس کے پس پش بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ایک اور مثال دوں گا ایک اور کتاب سے جو عائشہ صدیقہ صاحبہ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب جو ہے عائشہ صدیقہ کی، اس کا 2nd ایڈیشن ہے۔ عائشہ صدیقہ جو ہیں یہ بظاہر آرمی کی مخالفت میں، پاکستان آرم فورسز کی مخالفت میں لکھتی ہیں، اور ان کا دوستانہ تعلق ایک اور کرسٹائن فیئر سے ہے، جو پاکستان کی آرمی کے خلاف نئی دہلی میں بیٹھ کے قیادت کر رہی ہیں، جو اس سے قبل CIA میں ریسرچ اسکالر رہی ہیں۔ پھر ان کو بھیج دیا گیا تھا UN مشن کے ساتھ افغانستان میں، اور افغانستان سے فوجوں کی واپسی جب ہونے لگی ہے تو اس سے پہلے ہی یہ دہلی میں آ کر بیٹھ گئی ہیں اور پرنٹ میڈیا کو چلا رہی ہیں۔ تو یہ اس کتاب عائشہ صدیقہ کی کتاب کی بہت ساری چیزوں سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو انہوں نے
کہی ہے، میں صرف اس کا ریفرنس دوں گا. وہ اس حوالے سے ہے کہ فرام ملٹری گورنمنٹ ٹو ملٹری گورننس. اب یہ چیز جو ہے یہ کسی اور کتاب میں ہمیں نہیں ملتی ہے. اس میں وہ کہتی ہیں آفٹر جنرل مشرف a military-led government was replaced by a military-led governance system in which the Army GHQ controlled strategic affairs from the back seat but allowed the civilian government to run the day-to-day affairs, like take responsibility for policies made by the journals and face the international community. The civilian government were not allowed room to maneuver in areas pertaining to the military core interest. تو یہ جو طریقہ کار ہے اور جس حوالے سے عمران خان اپنی ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں، تو یہ ایف آئی آر اس لیے درج نہیں کی گئی کیونکہ اس میں کچھ آرمی افسران کا نام بھی آتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اسی حوالے سے ہے جس کی نشاندہی اپنا عائشہ صدیقہ نے کی ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے عمران خان نے کہ وہ اس ایف آئی آر کے بارے میں غور و فکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز نے یہ وزیر آباد میں سیشن کورٹ میں بھی درخواست دی ہے. تو یہ میں اس کو زور دے کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے مقدمے بھی ہوئے ہیں جن میں 2 اور 3 ایف آئی آر بھی ہیں. تو ایک ایف آئی آر کے بعد میرا اندازہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی درج ہوگی. اور اس حوالے سے جو رانا ثناء اللہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ یہ جو ایک ملزم جو گراؤنڈ سے پکڑا گیا ہے جو مذہبی جنونی تھا، اس کے بعد جو ہے فوراً جے آئی ٹی بنائی جائے اور اس کو اسی دائرے کے اندر رکھا جائے. تو اس دائرے کے اندر یہ انکوائری نہیں رہے گی بلکہ اس سے آگے بڑھے گی، کیونکہ اس کے پیچھے یہ دیکھنا بھی جے آئی ٹی کا کام ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. بہت شکریہ.